ہم گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جو ہی ہم اپنی گلی میں مڑے، ایک سایہ تیزی سے اگلی گلی میں غائب ہو گیا۔ اتفاق سے میری اور شرف الدین کی نگاہیں اسی جانب تھیں اور ہم دونوں نے ہی سائے کو گلی میں غائب ہوتے دیکھ لیا تھا۔ میں تو ٹھٹک کر رہ گیا، مگر شرف الدین بھاگ پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکا۔ یہ گلی تایا کے گھر کے پچھواڑے کی گلی سے جا کر ملتی تھی۔ اس گلی میں بہت اندھیرا تھا۔ میں اور شرف الدین گلی میں داخل ہوئے تو ہمیں کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب تک چھپ چکا تھا۔ ممکن ہے کسی گھر میں داخل ہو گیا ہو۔ تایا کے گھر کے پچھلی طرف کوئی دروازہ نہ تھا، البتہ کھڑکیاں تھیں۔ شرف الدین اسی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دماغ میں چھپے خناس کو میں سمجھ رہا تھا۔ وہ اس چکر کو چچا ہی سے جوڑنا چاہتا تھا۔ غالباً اس طرف آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ بھاگنے والے کے اسی گھر میں داخل ہونے کو ثابت کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں کی سپاٹ دیوار اور کھڑکیوں میں لگی لوہے کی سلاخیں دیکھ کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اوپر بنا چھجا کافی اونچا تھا۔ وہ اس چھجے کے دوسری طرف چچا اور چچی کا کمرہ اور چھوٹا دالان تھا۔ اس چھجے کے اوپر کبوتر کے کابوک بنے ہوئے تھے، مگر نیچے سے وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وقار الحسن، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر یہ کوئی روح تھی تو اسے بھاگ کر کہیں چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو دھواں بن کر تحلیل ہو سکتی تھی۔ شرف الدین، ہمیں سوچنے کے لیے وقت اور سکون کی ضرورت ہے، اور یہ وقت اور سکون ہمارے پاس ہے۔ اتنی جلدی کسی نتیجے پر پہنچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہاری مخالفت تو نہیں کر رہا۔ وہ کافی جذباتی ہو رہا تھا۔ جی نہیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ابا اور اماں آ چکے ہیں، پرسوں نکاح ہے اور شاید 2 روز بعد ہی وہ شگفتہ بہو کو لے کر روانہ ہو جائیں گے، اور تبھی مجھے علی گڑھ جانا ہے۔ تمہارا جانا تو شاید کٹائی میں پڑ چکا ہے۔ اب تمہیں داخلے کی تو کوئی ضرورت نہیں، نہ تم امروہہ جاؤ گے، بلکہ شاید اب تم سے ملنے مجھے سنہرے بابا کے حجرے میں آنا پڑے، وہ بھی اس صورت میں جب تم کسی وظیفے یا جنتر منتر سے فراغت پا چکے ہو۔ اس نے جلے بھنے انداز میں کہا۔ میں ہنس پڑا۔ اور جنتر منتر سے فراغت تو مجھے ملے گی ہی نہیں۔ روحوں کو قابو کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ ویسے میرا جب جی چاہے گا تو میں کسی روح کے ذریعے بلوا لیا کروں گا۔ پلک جھپکتے میں تم علی گڑھ سے یہاں پہنچ جاؤ گے، تمہارا کرایہ اور وقت بچ جایا کرے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، چلو، ورنہ اب ہمیں آوارہ گردی کے الزام میں پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ ممکن ہے لوگ ہمیں اچکا سمجھ کر پولیس کے حوالے کر دیں۔ یار، میں اب اس وقت گھر کیسے جاؤں گا؟ وہ متفکر ہو کر بولا۔ تم یہیں سو جاؤ، میں برآمدے میں پلنگ ڈال لوں گا۔ میں نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اتنی رات گھر جائے گا تو سبھی لوگ اٹھ جائیں گے، جبکہ اماں میرے لیے اب تک جاگ نہیں ہوئی۔ ہم چند ہی لمحوں بعد دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے کیوڑ پر لٹکا کنڈا ہلایا۔ چند ہی منٹ بعد مجھے کسی کی چاپ سنائی دی، پھر آنے والے نے کنڈی گرا دی۔ دروازے پر چچا کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ آپ؟ میاں، یہ بمبئی نہیں ہے، انہوں نے آہستہ مگر تلخ لہجے میں کہا، مراد آباد ہے، اور یہاں شرفا رہتے ہیں۔ یوں رات رات بھر گلیوں میں گھومنا یہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اس سے قبل کہ میں انہیں کوئی جواب دیتا، اماں تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہمارے قریب آ گئیں۔ انہیں دیکھتے ہی چچا جلدی سے بڑے برآمدے کی طرف بڑھ گئے۔ ان سے پوچھو یہ خود کہاں سے آ رہے ہیں؟ شرف الدین دھیرے سے بولا، اور میں نے اسے کنڈی ماری تو وہ چپ ہو گیا۔ اماں کو دیکھ کر انہیں آداب کیا۔ جیتے رہو۔ شرف الدین ہو تم؟ جی خالہ جان، دیر ہو جانے پر شرمندہ ہیں، مگر میں جانتی ہوں، میں تمہیں دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ، اندر آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر اماں نے راستہ چھوڑ دیا۔ چچا غالباً اوپر جا چکے تھے۔ ہم دونوں اندر چلے آئے۔ تایا ابھی تک جاگ رہے تھے۔ وہ ہماری آواز سن کر قریب آ گئے۔ میں اماں کو بتا چکا تھا کہ شرف الدین اس وقت گھر نہیں جا سکتا، اس لیے اس کے سونے کا انتظام نہیں کرتے۔ وہ غالباً ہمارے سونے کا انتظام کرنے چلی گئی تھیں۔ تایا اپنا پلنگ کھینچ کر دالان میں لے آئے۔ میں مونڈے اٹھا لایا۔ شاید اماں تایا کو کچھ بتا چکی تھی۔ انہوں نے بیٹھتے ہی پوچھ لیا کہ کیا ہوا اور سنہرے بابا ملے یا نہیں۔ میری بجائے شرف الدین نے انہیں تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ سب کھیل تماشے ہیں۔ میاں سیدھے سیدھے اپنے دھندے سے لگو۔ علی گڑھ بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ اس حویلی کو بیچ باچ کر الگ کرو، یہاں مکان خریدو، کوئی کاروبار کرو۔ اجداد کی جاگیر سینے سے لگائے رکھو گے تو ان کے برا ثواب بھی تمہارے ہی حصے میں آئیں گے۔ وہ کافی تلخ ہو رہے تھے۔ نہیں تایا، میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ میں نے بہت سی باتیں آپ کو نہیں بتائیں، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے حویلی چھوڑ دی تب بھی ہم شکنتلا سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ کیوں؟ مرزا سولت بیگ تمہارے تو پر دادا تھے، مگر میرے تو دادا تھے نا۔ شکنتلا نے میرا پیچھا کیوں نہیں کیا، یا تمہارے چچا ہی کے پیچھے کیوں نہ پڑ گئی؟ بات صرف اتنی ہے میاں کہ تمہاری اماں اس حویلی کو اپنی شان بنائے بیٹھی ہیں۔ ہم جب سے امروہہ چھوڑ کر آئے ہیں یہاں سکون سے لمبی تان کر سو رہے ہیں۔ یقین نہ ہو تو تم بھی آزما لو۔ تایا ٹھیک کہہ رہے ہیں وقار الحسن، ویسے بھی تم یہاں مکان خریدنے کا قصد کر ہی چکے ہو۔ شرف الدین کو تو جیسے موقع مل گیا۔ مکان خریدنے والی بات سن کر تایا چونک اٹھی۔ یہ قصد کب فرمایا صاحبزادے نے؟ انہوں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے صرف اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا تایا۔ میں خود بھی بہنوں کو اس قدر خوفزدہ دیکھ چکا ہوں وہاں پر کہ اب سوچتا ہوں کہ یہی رہ جاؤں۔ پھر بھلا کیا قباحت ہے؟
اماں واپس حویلی جانا چاہتی ہیں۔ رہنے دو میاں، اتنے بہتوں کو ان کی چاہت پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ بس میں نے کہہ دیا کہ اب امروہہ جانے کا کوئی نام نہیں لے گا۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ بچوں تم لوگ کھانا کھا لو۔ اسی وقت اماں نے آ کر کہا۔ ہم دونوں ہی بھوکے تھے۔ ہاتھ دھو کر بڑے برآمدے میں چلے آئے جہاں اماں نے سفید چاندنی بچھا کر دسترخوان لگا دیا تھا۔ تایا حقے کی چلم کریدنے لگے۔ اماں ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ میں نے اماں کو سنہرے بابا سے ملاقات کی تفصیل بتائی تو وہ چپ سی ہو گئی۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے حجرے میں ان کے ساتھ رہ جانے والی بات میں انہیں چپ لگا دی تھی۔ دلہن، یہ ایک ہی بیٹا ہے تمہارا، اور تمہارا ہی کیا ہمارے خاندان میں ایک یہی نام لیوا ہے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ سب کچھ تیاگ کر ہمالیہ کی چوٹی پر جا بیٹھے تو 100 بسم اللہ، ورنہ حویلی کا سودا سر سے نکال دو۔ یہاں آخر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور حویلی میں جن لوگوں کی نالے گڑی تھی وہ تو سب یہاں آباد ہو گئے، پھر تم کیوں بضد ہو؟ بیٹیوں کا ساتھ ہے، روحوں کا کیا بھروسہ، کچھ الٹا سیدھا ان کے ساتھ ہو گیا تو رہی سے عزت بھی نیلام ہو جائے گی۔ تمہیں نصر اللہ بیگ کے گھرانے کا بکھرنا یاد نہیں شاید۔ ان کی جوان بیٹی پر جن عاشق ہو گیا تھا۔ پردے لگا کر پالکی میں سفر کرنے والی لڑکی ناچتی ہوئی نکل آئی تھی سڑکوں پر۔ مرد منہ پھیر کر چلے گئے تھے۔ کمہار کے بیٹے نے قابو کیا تھا اسے، اس کے بعد شرم سے علاقہ ہی چھوڑ گیا تھا۔ نصر اللہ بیگ کی گردن پھر ساری زندگی نہ اٹھ سکی۔ لاکھ سمجھایا کہ یہ جن بھوت کا معاملہ تھا، مگر وہ شریف آدمی دنوں میں ساری جاگیر پوڑیوں کے مول بیچ کر دہلی چلا گیا۔ چنانچہ ان کی بہوؤں نے بھی میکے سے ناطا محض اسی لیے جوڑ لیا کہ یہاں ان کی نند کے چرچے تھے اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ پتہ نہیں بیچارے کے ساتھ کیا ہوا، کسی سے ملنے ہی نہ تھے کہ خیر خبر مل جاتی۔ ویسے دلہن تمہاری مرضی، مگر میں لڑکیوں کو دوبارہ چاند کا قیدی بنانے کے حق میں نہیں ہوں۔ تمہیں کیا پتا ہر 14ویں کی رات ہم لوگ یہاں سولی پر لٹکتے گزارا کرتے تھے کہ یا اللہ خیر کرنا۔ بعد میں کئی روز تک ہر آہٹ پر دھڑکا لگا رہتا تھا کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی ویسی خبر نہ آئی ہو۔ تایا بولتے رہے، چلم سے چنگاریاں نکلتی رہیں، اماں دھلتی رہیں اور ہم لوگ کھانا کھاتے رہے۔ مجھے حیرت تو شرف الدین پر تھی۔ وہ ان چکروں میں گھرا کتنا کمزور اور ڈرپوک سا ہو گیا تھا، مگر اس وقت وہ بالکل پرانا والا شرف الدین لگ رہا تھا، وہی جو ہمیشہ میرا مذاق اڑاتا رہا، جو شکنتلا والے معاملے کو حقیقت ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ وہ شرف الدین جو آج دن میں ان بزرگ کا پیغام سن کر بھاگا بھاگا میرے پاس چلا آیا تھا، اور وہی شرف الدین جس نے سنہری بابا سے آج ملنے پر اصرار کیا تھا۔ وہ اس وقت بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ وہ تایا کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ پرکاش نے مراد آباد تک ہمارا تعاقب کیا تھا۔ وہ یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم چاہے کہیں بھی چلے جائیں شکنتلا سے کیے ہوئے وعدے سے نہیں پھر سکتے۔ میں خاموش تھا۔ میں اس وقت کچھ بھی سوچنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ سنہرے بابا کی پیشکش میرے لیے مشکل ترین پیشکش تھی۔ ممکن تھا کہ میں ان سے معذرت بھی کر لیتا، مگر اس کا مطلب قطعی یہ نہ تھا کہ میں ان کی ذات سے ہی منکر ہو جاؤں یا اس سارے معاملے کو ایک سازش سمجھ کر ذہن سے نکال دوں۔ میں سہولت سے سب کچھ سوچنا اور فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اماں سے مشورہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس وقت کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ تایا کافی ناراض تھے، اماں پر اب بھی چپ لگی تھی۔ شرف الدین تایا سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا اور تایا اس سے بہت خوش لگ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں جہانی آپا نے اماں کو آواز دی۔ اماں اٹھ کر ان کے قریب چلی گئیں۔ وہ لوٹ کر آئیں تو ان کے ہاتھ میں تانبے کا بڑا سا خوان تھا۔ اس خوان میں پیالے رکھے تھے اور پیالیوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ خالہ جان، آپ کتنی اچھی ہیں۔ اس وقت چائے کی شدید طلب تھی۔ شرف الدین چہکا۔ یہ تمہاری خالہ جان کا کارنامہ نہیں میاں، ہمارا کارنامہ ہے۔ ہم نے کہہ دیا تھا کہ چائے ضرور چلے گی۔ تایا نے خوان پر سے پیالہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ میاں پینے کی ساری چیزیں حرام قرار دے دیں، مگر چائے کے بارے میں کسی نے نہ سوچا، نشہ تو اس میں بھی ہے۔ اماں کے چہرے پر ناگوار سے تاثر پھیل گیا۔ میں نے جھینپ کر اپنی توجہ پیالے پر مسبور کر لی۔ اماں دسترخوان سمیٹ کر اٹھ گئیں۔ شرف الدین کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کے ہونٹوں پر بڑی دلفریب مسکراہٹ تھی۔ اماں کے جاتے ہی وہ بول اٹھا، وقار الحسن، بڑے خوش قسمت ہو، تایا تو بڑی آئیڈیل شخصیت کے مالک ہیں، تمہیں تو قدر کرنا چاہیے۔ میاں قدر ہی تو نہیں کی کسی نے، ورنہ یہاں جنگلوں میں پڑے ہوتے بھلا۔ وقار الحسن، اماں نے قریب آتے ہوئے کہا، تمہارا اور شرف الدین کا بستر بیٹھک میں لگا دیا ہے، بہت رات گزر چکی ہے، تم دونوں سو جاؤ۔ آدمی بوڑھا ہو کر کتنا اکیلا ہو جاتا ہے، تایا نے گہرا سانس لے کر کہا، خصوصاً مرد، عورت سے تو بچے بے تکلف رہتے ہیں، بے تکلف نہ بھی ہو تو اپنا دکھ سکھ اسی سے کہتے ہیں، مگر مرد باپ، تایا، چچا، اور کسی بھی روپ میں ہو، ایک فاضل پرزہ بن کر رہ جاتا ہے۔ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں تایا؟ ارے بھائی، اب یہی دیکھ لو کہ ماں اپنی بچی کے پاس سو رہی ہے، بچی کو جو کچھ کہنا سننا ہوتا ہے ماں سے کہتی سنتی ہے، چھوٹے بھائی مروت اور لحاظ کی آڑ لیے کر چھپتے پھرتے ہیں، اور بھتیجے بغلے جھانکتے ہیں اور ادب آداب کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ جو کچھ دیر پاس بیٹھ بھی جائیں تو ان کی اماں ایسی گھورتی ہیں جیسے وہ کچھ دیر اور بیٹھے تو کبوتر بن جائیں گے۔ تایا نے فوراً ہی اپنے لہجے پر قابو پا لیا اور شوخ ہو گئے۔
نہیں تایا، اماں اس لیے تو نہیں کہہ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کتنی رات گزر چکی ہے اور میں تو آپ سے کافی باتیں کرتا ہوں۔ ہاں وقار الحسن، تم آئے ہو تو یوں لگا ہے جیسے ہم بھی زندہ ہیں، ورنہ لگتا تھا کہ شیشے کے تابوت میں بند کر دیے گئے ہیں، جہاں سے سب کچھ نظر تو آتا ہے مگر ہم کسی منظر کا حصہ نہیں ہیں۔ تایا پلیز ایسے نہ سوچیے، ایک آپ ہی تو ہیں جن سے کچھ دیر باتیں کر لیتے ہیں، ورنہ چچا تو یوں کھڑے ہو کر پھرتے ہیں جیسے… ان کی تو خیر تم بات ہی مت کرو، ان کا سب کچھ یا تو کبوتر ہے یا ان کی منقوہہ۔ کبوتروں کو تو ہماری نظر میں اس لحاظ سے برتری حاصل ہے کہ وہ کان نہیں بھیجتے اور گھر کے دوسرے افراد سے حسد نہیں کرتے، مگر… چھوڑے تایا، مجھے یقین تھا کہ چچا نہ صرف جاگ رہے ہوں گے بلکہ عین ممکن تھا کہ کنسوئیاں بھی لے رہے ہوں۔ ان کو یہاں نیچے، اور وہ بھی اس وقت دیکھ کر میرے ذہن میں کھانسی چبھ رہی تھی۔ شرف الدین کے الفاظ اندر چک پھیریاں ڈال رہے تھے۔ میں بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا مگر تایا تو لگتا تھا پوری نیند لے کر اٹھے۔ مجھے نیند بالکل نہیں تھی اور چائے پی کر تو تھکن بھی غائب ہو چکی تھی، مگر میں تنہائی چاہتا تھا تاکہ سنہرے بابا کی باتوں پر غور کر سکوں۔ مگر ابھی کچھ دیر پہلے تایا نے جو باتیں کی تھی انہیں سن کر دل نہیں چاہا کہ ان سے اجازت دوں۔ وہ اس وقت بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ شرف الدین ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اماں کے کمرے کی بتی روشن تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ غصے میں بل کھا رہی ہوں گی۔ وہ مجھے سونے کا حکم دے کر گئی تھی اور میں یہاں سے اٹھنا ہی خواب لگ رہا تھا۔ ارے ہاں میاں شرف الدین، تمہارے باوا آ گئے؟ جی ہاں تایا، 2 روز بعد واپس امروہہ چلے جائیں گے۔ آپ نکاح میں آئیں گے نا؟ وقار الحسن نے آپ کو بتایا بھی ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی بتایا ہے، غالباً تمہارے چچا زاد کی شادی ہے۔ بھائی شادیوں میں تو ہم ضرور جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، مگر اس شادی پر تو ہم ویسے بھی ایک خاص مقصد لے کر جا رہے ہیں۔ میں پہلو بدل کر رہ گیا۔ مجھے تایا کا شرف الدین سے اس وقت گفتگو کرنا اچھا نہیں لگا تھا، اور خاص طور پر میرے سامنے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے اس انداز میں بات کی جائے۔ میں نے کھنکار کر تایا کو متوجہ کیا۔ وہ غالباً سمجھ گئے کہ میں اس وقت گفتگو نہیں چاہتا۔ کیسا مقصد؟ چھوڑو میاں، وقار الحسن کی اماں کا سیر بھر خون تو اب تک جل ہی چکا ہوگا۔ انہیں اور کچھ تو نہ سوجنے کا، لیکن وہ تمہاری تائی اماں کو ضرور اٹھا دیں گی۔ تمہاری تائی کو ہمارے خاندان کی عورتیں اکثر ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کرتی ہیں۔ شرف الدین زور سے ہنس پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ اکثر زوروں کا رنگ بھی پڑتا ہوگا۔ اوہ کوئی ایسا ویسا، بس دھول ہی دھول اڑتی نظر آتی ہے، اور جب یہ دھول بیٹھتی ہے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، صرف ستارے سے ناچتے نظر آتے ہیں۔ پھر شرف الدین کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ اکثر یہ ستارے بھی نظر نہیں آتے، صرف آوازیں سنائی دیتی ہیں یا کئی روز تک طبیب نظر آتے رہتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے یہی پڑاؤ ڈال لیا ہو۔ میں اور شرف الدین ان کی باتوں پر ہنستے رہے۔ اماں کے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں، پھر خاموشی ہو گئی۔ لو بھیا، خطرہ قریب آتا محسوس ہو رہا ہے، چلو اب تم لوگ بھی سو جاؤ ورنہ خیر نہیں ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ میں ان کا پلنگ پھر برآمدے میں ڈال آیا۔ جس بیٹھک میں اماں نے ہم دونوں کے سونے کا انتظام کیا تھا وہ غالباً اکثر بند ہی رہتی تھی، کیونکہ اس سے قبل بھی میں نے اس میں کنڈی ہی لگی دیکھی تھی۔ میں شرف الدین کو لے کر بیٹھک میں چلا گیا۔ وہاں فرش پر چوڑا گدا ڈال کر اماں نے اس پر چادر بچھا دی تھی اور تکیے رکھ دیے تھے۔ کمرے کی دوسری چیزوں پر دھول سی جمی تھی۔ شرف الدین تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ میں سونے کے موڈ میں ہوں، میں نے لیٹتے ہوئے کہا۔ اگر تم باتیں کرنا چاہتے ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم پہلو بچانا چاہتے ہو، اس نے ناگہانی سے کہا، لیکن اس وقت میں خود بھی باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تم سو جاؤ وقار الحسن، مگر اس معاملے پر خوب سوچ لینا۔ تم نے تایا کی باتوں سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سنہرے بابا کس قدر مشہور ہیں۔ تم نے بات شروع کر دی، میں بڑبڑایا۔ سوری، شب بخیر۔ میرا خیال تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ جائے گی مگر الٹا ہو گیا۔ شرف الدین تھوڑی ہی دیر میں خراٹے لینے لگا اور نیند میری نگاہوں سے کوسوں دور بھاگ گئی۔ میں نے آنکھیں بند تو کر لی تھی مگر اپنے سامنے شکنتلا کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر جھٹ آنکھیں کھول دی۔ پھر میں تمام رات سو نہ سکا۔ سنہرے بابا کی باتوں پر جو میں نے غور کیا، مجھے یقین ہوتا گیا کہ میں ان پر عمل نہیں کر سکوں گا۔ ان کی باتوں پر عمل کرنے کا واضح مطلب یہ تھا کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا، وہ میرے وجود کو ترس جاتی، شکنتلا سے وعدہ خلافی کرتا، پرکاش کو یوں ہی خلاؤں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا، جوگندر ناتھ کے سینے پر لگے زخموں کو رسنے دیتا، مرزا صورت بیگ کے لگائے ہوئے داغ تمام عمر کے لیے میرے ضمیر پر ناسور کی طرح پکتے رہتے۔ میں تو ان داغوں کو مٹانا چاہتا تھا۔ میں نے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہ کر سکا تو کم از کم جوگندر ناتھ کے سامنے جا کر اپنے پردادے کے گناہوں کا اقرار کر لوں گا، شاید اس طرح ان کے زخموں کی دکھن اور میرے ضمیر کا بوجھ کچھ کم ہو سکے۔ جبکہ سنہرے بابا کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ دوسرے معنوں میں وہ مجھے وعدہ خلافی پر اکسا رہے تھے۔ یہ سب سوچتے سوچتے میرے سر میں درد ہو گیا۔ میرے سامنے میرا مستقبل تھا، میری دونوں بہنوں کا مستقبل تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں۔ میرا جی چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تایا کی بات پر عمل کروں، حویلی بیچ دوں یا یوں ہی پڑے رہنے دوں اور یہاں کوئی کاروبار شروع کر کے سب کچھ بھول جاؤں، نہ سنہرے بابا کے بارے میں سوچوں اور نہ ہی شکنتلا کے بارے میں۔
میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کل اماں کے سامنے ساری بات رکھ کر ان سے مشورہ لوں گا اور جیسا وہ کہیں گی ویسا ہی کروں گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں کچھ ہلکا پھلکا ہو گیا، شاید اسی وجہ سے کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح سویرے ہی مجھے شرف الدین نے اٹھا دیا، اسے گھر جانا تھا۔ وہ میرے اصرار کے باوجود چائے پیے بغیر ہی چلا گیا۔ اس نے شام کو آنے کا کہا تھا۔ میں اٹھ کر امی کے کمرے میں چلا آیا۔ جہانی آپا، پھپھی اور شنو آپا غالباً باورچی خانے میں تھی۔ اماں چھپر کٹ پر خاموش بیٹھی تھی، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ میں نے وہ غنیمت جانا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے رات والی بات تفصیل سے بتائی اور کہا کہ میں ان کا مشورہ چاہتا ہوں، جیسا وہ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ تایا اور شرف الدین کا کیا خیال ہے۔ وہ میری باتیں سن کر کچھ دیر تک خاموش رہی۔ میں اس حویلی کو بیچنے کے حق میں نہیں ہوں وقار الحسن۔ تم نہیں جانتے کہ ان میں گزارے ہوئے اتنے برس میری زندگی کے کس قدر اہم سال تھے۔ میں وہاں ہونے والے لمحے لمحے کی داستان کبھی بلا نہیں سکتی۔ خود میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو شکنتلا کی روح کو سکون پہنچ جائے۔ وہ حویلی اگر خالی بھی رہی تو ہمارے نام سے پہچانی جائے گی، اور اس حویلی سے وابستہ ہر تلخ یاد اور ہر اہم بات بھی ہم سے وابستہ رہے گی۔ میں یہ تلخ وابستگی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہارے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں ہونے والے ہر دن کا نام و نشان تک مٹا دوں گی۔ میں اس حویلی کو وہ شان و شوکت عطا کروں گی جو اب سے 50 برس پہلے اس حویلی کا ترہ امتیاز تھی۔ اب اگر تم کوئی فیصلہ کرو تو یہ خیال رکھنا کہ آج نہیں تو کل ہمیں وہ حویلی آباد کرنا ہے۔ میں نہ رہی تو تمہیں اس حویلی سے وابستہ ہر تلخ یاد کو مٹانا ہوگا۔ میں اس حویلی کے اندھیرے ختم کر کے اس کے کونے کونے میں دیے جلانے کی متمنی ہوں، اور یہ سب کچھ کیسے کرنا ہوگا یہ تمہیں سوچنا ہے۔ تمہیں اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا ہوگا۔ تمہارے وعدے کا ایفا ہی میرے وعدے کی پاسداری ہوگی۔ اماں پورے اعتماد اور مضبوط لہجے میں بول رہی تھیں۔ میں نے ان میں اتنی مضبوطی اور ایسا اعتماد پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں مرد ہو کر ہار گیا اور وہ عورت ہو کر بھی اپنے وعدے پر قائم ہے۔ ٹھیک ہے اماں، میں نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ انہوں نے استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ آپ بہنوں کے ساتھ یہیں رہیں گی، میں یہاں مکان خرید لیتا ہوں، میں کسی کاروبار کو بھی آہستہ آہستہ فروغ دوں گا اور حویلی کی خبرگیری بھی کرتا رہوں گا، لیکن اماں مجھے پھر ہر حال میں جوگندر ناتھ تک پہنچنا ہوگا۔ مجھے بہرحال آپ سے کچھ عرصے کے لیے جدا ہونا ہوگا۔ آپ کو میری جدائی صبر و تحمل سے برداشت کرنا ہوگی۔ میں اس کے لیے تیار ہوں وقار الحسن، مگر اپنے ابا کا دیا ہوا تعویذ ہمیشہ اپنے گلے میں لٹکائے رکھنا۔ وہ تمہیں ہر آفت سے بچائے رکھے گا۔ تم چاہو تو سنہرے بابا تک اپنا فیصلہ بھی پہنچا سکتے ہو، مگر انہیں اتنا بتا دینا کہ تم شکنتلا کی روح کو سکون دیے بغیر اسے قابو میں نہیں کر سکتے۔ پھر اگر وہ چاہیں اور راضی ہو جائیں تو مجھے تمہاری جدائی شاپ نہیں گزرے گی۔ کم از کم یہ امید تو ہوگی کہ تم ایک نہ ایک روز حویلی کو آباد کرو گے۔ ٹھیک ہے اماں، میں آج ہی شام کو سنہرے بابا کے پاس جاؤں گا۔ میں اتنا کہہ کر اٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد نہا کر نکلا تو شنو آپا نے ناشتے کی اطلاع دی۔ کھانا ناشتہ سب ساتھ ہی کیا کرتے تھے۔ دسترخوان بڑے برآمدے میں لگا دیا جاتا تھا۔ میں اور اماں وہاں پہنچے تو چچا چچی بھی موجود تھے۔ نامعلوم کیوں چچا کا رویہ بے حد اکڑا اکڑا سا تھا۔ چچی کی تیوریوں پر تو حسب معمول بل پڑے تھے۔ تائی اور کوثر بھی تھی اور تایا بھی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔